أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دسترازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ یہ آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اس کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا نعمتیں کی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی لفظ آئے تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک میثاق لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور احکام شرعیہ کے اتباع کا۔ اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، در حقیقت اسی میثاق کا ایک خلاصہ ہے کہ اب اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے اور نہ کسی اور کی اطاعت کریں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا ان کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہی جملہ یہ فرمایا کہ تمہارے اس میثاق کی بدولت اور تم نے جو اس عہد پر عمل کیا اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعامات کیے۔ کیا انعامات کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں قوت دی، شوکت دی، اونچے درجات عطا فرمائے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی اس طرح مدد فرمائی کہ دشمنوں کا کوئی قابو ان پر نہ چل سکا۔ اس سے اشارہ ہے ان واقعات کی طرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بارہا پیش آئے کہ دشمنوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں تیار کیں،
قتل و غارت کے منصوبے بنائے اور اپنی دانش میں ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ روئے زمین سے ہٹا دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ قرآن کریم نے یہاں کسی خاص واقعے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تم تک پہنچنے سے روک دیا، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ اس طرح کے واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سارے ہیں، یہاں کسی خاص واقعے کا ذکر نہیں فرمایا گیا، لیکن مثال کے طور پر یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے دوران ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے، صحابہ کرام بھی وہاں پر اترے، تو صحابہ کرام مختلف درختوں کے پاس جا کر اپنے اپنے ٹھکانے بنا کر آرام کرنے لگے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے تھے اور اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیا۔ دشمنوں میں سے ایک گاؤں والا موقع غنیمت سمجھ کر جھپٹا اور آتا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور آپ پر تلوار کھینچ کر بولا، من یمنعک منی، بتاؤ کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک فرمایا کہ اللہ عز و جل، کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اس شخص نے پھر وہی کلمہ دہرایا، من یمنعک منی، آپ نے پھر اسی بے فکری کے ساتھ فرمایا اللہ عز و جل، یہاں تک کہ غیبی قدرت کا ایسا رعب اس کے اوپر طاری ہوا کہ اس نے تلوار میان میں رکھ لی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور یہ واقعہ سنایا، اور یہ گاؤں والا اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔